بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فینٹسی ورلڈ۔ ناظرین، آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے، آپ سب میرے چینل فینٹسی ورلڈ کو پلیز لازمی سبسکرائب کریں۔ نگار، ارے او نگار، پتہ نہیں کہاں مر گئی ہے۔ جب جی مومانی، نگار دوڑی ہوئی آئی۔ مومانی کی بچی اتنی دیر کیوں لگاتی ہے؟ کیا بہری ہو گئی ہے؟ زبیدہ نے اس کے کان مروڑتے ہوئے کہا۔ جی وہ میں برتن دھو رہی تھی، نگار نے تکلیف سے کراہتے ہوئے کہا۔ برتن دھل جائیں تو میرے پاس آنا، تیرے ماموں کے کچھ دوست آ رہے ہیں، شام کو تو بازار سے کچھ سامان لائے گی اور کھانے میں بھی میری مدد کرے گی۔ نہ جانے کون سی منحوس گھڑی تھی جب یہ کمبخت اس گھر میں آئی۔ زبیدہ بڑبڑائی اور پان دان سے پان نکال کر کھانے لگی۔ نگار 18 سالہ خوبصورت لڑکی تھی جس کے ماں باپ بچپن میں ہی انتقال کر چکے تھے۔ اکلوتی ہونے کی وجہ سے اس نے ماموں کے گھر میں، ماموں بچپن سے ہی اسے اپنے گھر لے آئے تھے۔ گھر کیا لائے، زبیدہ نے تو گھر سر پر اٹھا لیا۔ انوار کو خوب سنائی کہ ویسے ہی مہنگائی اتنی ہے، گھر کے خرچے کم ہیں، اوپر سے اسے پلے باندھ لیا ہے، پر انوار نے اس کی ایک نہ سنی۔ زبیدہ سے کہا کہ خدا کا دیا سب کچھ ہے، اس بچی کے آنے سے کچھ خاص فرق نہیں پڑے گا۔ خیر، زبیدہ نے بھی اسے گھر کی نوکرانی ہی بنا کر رکھا۔ زبیدہ نے نگار کا اسکول جانا بھی بند کر دیا، وہ بس 4 جماعت ہی پڑھ پائی تھی۔ زبیدہ کا ایک بیٹا تھا، جمیل، جسے زبیدہ کا نگار کو اس طرح پریشان کرنا اچھا نہ لگتا تھا۔ جی وہ مومانی، میں نے برتن دھو لیے ہیں، کیا سامان لانا ہے؟ نگار نے گھبراتے ہوئے کہا۔ بڑی جلدی ہے تجھے باہر جانے کی، زبیدہ بولی اور اسے سامان کا پرچہ اور پیسے دیے۔ اور سن، حساب میں ذرا بھی گڑبڑ ہوئی نا تو تیرا رات کا کھانا بند، یہ سوچ لینا، زبیدہ نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ جی بہتر کہہ کر نگار گھر سے نکل گئی۔ نگار راشن کی دکان پر پہنچی، سامان لیا اور پیسے دیتے ہوئے بولی، بھیا حساب تو برابر لکھا ہے نا؟ جی باجی فکر نہ کرو، سامان بھی پورا ہے، حساب بھی برابر پرچے پر لکھ کر تھیلی میں رکھ دیا ہے۔ یہ سن کے وہ دکان سے گھر کو چلی گئی۔ راستے میں یہ خیال اسے ڈرا رہا تھا کہ اگر حساب میں کچھ بھی اوپر نیچے ہوا تو اس کی مومانی اس کی کھال ادھیڑ دیں گی۔ گھر پہنچ کر اس نے سامان زبیدہ کے سامنے رکھ دیا اور حساب کا پرچہ بھی۔ زبیدہ ایک ایک چیز نکالتی اور پرچے سے اسے چیک کرتی۔ نگار اس اسکول کی بچی کی طرح اس کے سامنے کھڑی ڈر رہی تھی جو استاد کے پاس اپنا کام چیک کروا رہی ہو۔ چل اب کپڑے دھو لے، اور یاد رکھ یہ سارے کپڑے 1 گھنٹے میں نہ دھلے تو تیری کھال کھینچ لوں گی۔ شام کو انوار کے دوستوں کے جانے کے بعد تو جیسے نگار پر کام کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ برتن دھونے سے لے کر الماری میں انہیں سلیقے سے لگانے میں نگار کی تو کمر ٹوٹ گئی۔ زبیدہ کو اس پر ذرا بھی ترس نہ آتا تھا۔ رات کو نگار جب کمرے میں لیٹی، جو کہ دراصل چھت پہ بنے ایک اسٹور روم میں بنایا گیا تھا اور اسے صرف ایک بیڈ اور ایک چھوٹی الماری دی گئی تھی، تو اسے جھٹ سے نیند آ گئی۔ اگلے روز اتوار تھا، صبح سے ہی بارش ہو رہی تھی۔ نگار کا کام سمجھو بارش میں دگنا ہو جاتا تھا، کیونکہ ان کے صحن میں پانی جمع ہوتا تھا جسے نکالنے کی ذمہ داری اسی کی ہوتی تھی۔ صفائی کے دوران زبیدہ نے اسے اندر سے آواز لگائی۔ وہ غلطی سے بنا پیر پہنچے گھر میں چلی گئی۔ بس پھر کیا تھا، زبیدہ کو تو اس پر نیا ظلم ڈھانے کا موقع مل گیا۔ اس نے جمیل کی بیلٹ اٹھائی اور آؤ دیکھا نہ تاؤ دھڑا دھڑ نگار پر برسانا شروع کر دیا۔ گیلے بدن میں وہ بیلٹ نگار کو کسی کوڑے سے کم محسوس نہ ہو رہا تھا۔ اس کی آواز سن کر انور آ گیا۔ زبیدہ کا ہاتھ رکا، نگار کے آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ زبیدہ کو اس پر بھی بس نہ ہوا تو نگار کو چاہتے چاہتے بولی، باہر کی صفائی کر کے پکوڑے تل لینا۔ یہ سن کر نگار نے بے بسی سے سر جھکا لیا، پھر تھوڑی دیر یوں ہی اپنی قسمت کو کوستے ہوئے کام میں لگ گئی۔ آ گئے انور، تم سے کتنی بار کہا ہے کہ میری اور اس ناس بیٹی کے بیچ میں مت آیا کرو۔ رات کے کھانے میں زبیدہ انور سے بولی، پر انور خاموش رہا۔ امی کیوں ظلم کرتی ہیں آپ اس پر؟ جمیل بولا، ارے لڑکے تو بڑوں کے بیچ میں مت بول، چل خاموشی سے کھانا کھا۔ پر جمیل تھوڑا سا کھا کر اٹھ گیا۔ اس لڑکی کو تو حساب سے ہی بچا ہوا کھانا ملے گا۔ اگر تو یہ سوچ کے اٹھا ہے کہ اس کے حصے میں کھانا زیادہ آئے گا
تو یاد رکھنا میں کھانا فقیر کو دے دوں گی، پر اسے اس کے حساب سے ایک لقمہ زیادہ نہیں ملے گا۔ زبیدہ نے کھانے سے جاتے ہوئے جمیل کو دیکھ کر چیخ کر کہا، پھر انوار سے گویا ہوئی، اے میاں، تمہیں کب سے کہہ رہی ہوں اس گھر سے نکل کر کہیں اور چلتے ہیں، پر تم تو میری بات پر کان ہی بند کر لیتے ہو۔ یہ سن کر انور سوچ میں ڈوب گیا، اچھا کچھ کرتے ہیں، بس یہی بات سن سن کے کان پک گئے ہیں۔ زبیدہ چلائی، پتہ نہیں کب وہ دن آئے گا کہ اس ڈربے نما گھر سے چھٹکارا ملے گا۔ دن گزرتے گئے، آخر وہ دن آ ہی گیا جب زبیدہ کے دل کی تمنا پوری ہوئی۔ وہ سب ایک نئے مکان میں منتقل ہو گئے۔ یہ گھر کافی بڑا تھا، جس کے کمرے بھی بڑے اور ہوادار تھے۔ نگار کو لگا اس بار اسے بھی ایک کمرہ تو مل ہی جائے گا، مگر یہ صرف اس کی خام خیالی تھی۔ اس کے حصے میں ایک سرونٹ کوارٹر آیا۔ چلو یہ اسٹور سے تو بہتر ہے، اس نے سوچا۔ اس مکان میں ایک چھوٹا سا لان بھی تھا اور اس میں لگا ایک بہت بڑا املی کا پیڑ۔ املی کے پیڑ سے ذرا ہٹ کے ہی نگار کا کوارٹر تھا۔ خیر، گھر کی صاف ستھرائی کرنی تھی نگار کے لیے ایک مشکل کام تھا، پھر بھی اس نے بہت محنت اور لگن سے گھر کو چمکا دیا۔ تھوڑا سا کام ہی رہ گیا تھا جو کہ انوار نے کہا بعد میں کر لینا۔ کچھ بھی تھا وہ اس کا ماموں تھا، اس کا بھی دل کبھی تو دکھتا ہوگا۔ اس بڑے گھر میں نگار کی ذمہ داریاں بھی بڑھ گئی تھیں، جبکہ زبیدہ کے ظلم بھی انتہا کو چھو رہے تھے۔ اب وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر نگار کو تانوں کا تحفہ دیتی، مگر نگار سب برداشت کرتی۔ ایک دن وہ لان میں پودوں کو پانی دے رہی تھی تو اس پیڑ کے پاس رک گئی، اسے دیکھنے لگی۔ نہ جانے کیوں وہ پیڑ اسے بہت اچھا لگا۔ گھر کے کام تو اسے بمشکل ہی فرصت ملتی تھی، پر جب بھی موقع ملتا وہ اس پیڑ کے پاس آ بیٹھتی، اس کے آس پاس اگی جھاڑیوں کو صاف کرتی، کھاد مٹی برابر ڈالتی، گویا ایک دوست کی طرح اس کا خیال رکھتی۔ ایک روز ایک چھوٹی سی غلطی پر زبیدہ نے اسے بری طرح مارا، اتنا پیٹا کہ اس بیچاری سے چلا بھی نہ جا رہا تھا۔ وہ روتی ہوئی اسی پیڑ کے نیچے بیٹھ گئی، سوچنے لگی میری قسمت میں کیا ظلم سہنا ہی لکھا ہے۔ پھر وہ خود سے گویا ہوئی، کاش میرا کوئی دوست ہوتا جس سے میں اپنے دل کا حال سناتی۔ وہ بہت رو رہی تھی، اس کے آنسو گال سے لڑک کر زمین کو تر کر رہے تھے۔ پھر وہ اچانک پیڑ سے بولی، تم بھی میری طرح اکیلے ہو، کیا تم میرے دوست بنو گے؟ پھر اس نے پیڑ کو اپنی باہوں میں سمیٹا اور اپنے زخم سہلاتی ہوئی اپنے کوارٹر میں چلی گئی۔ اگلے روز زبیدہ نے اسے بازار سے کچھ سامان لانے کے لیے کہا، ساتھ ہی تاکید کر دی، دیکھ یہ نیا محلہ ہے، دکان والے سے کہنا ٹھیک سے سامان دے۔ زبیدہ نگار کو دیکھ کر غصے سے بولی۔ نگار تھوڑی لنگڑائی ہوئی جانے لگی، کیونکہ ایک دن پہلے ہی زبیدہ نے اسے بری طرح مارا تھا جس کا اثر ختم نہیں ہوا تھا۔ خیر، وہ لنگڑاتی ہوئی بازار گئی، دکاندار سے سامان لیا اور واپس آنے لگی۔ راستے میں ایک تو گرمی، اوپر سے اس کے پیر کی تکلیف، سب سے بڑھ کر سامان سے بھرے 2 تھیلے، اس کی تو سانس سے پھول گئی۔ وہ کچھ دیر کے لیے رکی، اس سے واقعی چلا نہیں جا رہا تھا۔ اتنے میں ایک نوجوان آ گیا، کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ وہ بولا۔ نگار اس کی اچانک آمد سے کافی گھبرا گئی، بولی نہیں میں ٹھیک ہوں۔ نگار نے کہا، ارے بیوی، میں کب سے دیکھ رہا ہوں آپ لنگڑاتی ہوئی جا رہی ہیں، گھبرائیے نہیں، میں پاس ہی رہتا ہوں۔ نگار کو باتوں سے وہ لڑکا بھلا لگا، اس نے کہا ٹھیک ہے، پر میرا گھر آنے سے پہلے مجھے سامان دے دینا۔ وہ کیوں؟ اس لڑکے نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جی وہ کچھ خاص نہیں، بس وہ آپ۔ آگے نگار کچھ کہہ نہ سکی۔ ٹھیک ہے جیسا آپ کہیں، لڑکے نے کہا۔ پھر وہ تھیلا اٹھائے نگار کے ساتھ ہو لیا۔ بس آپ یہ تھیلا مجھے دے دیں، نگار نے گھر آنے سے پہلے اس لڑکے سے کہا۔ ٹھیک ہے کہہ کر اس نے سامان نگار کو دے دیا۔ اچھا آپ نے اپنا نام نہیں بتایا؟ اس نے نگار سے پوچھا۔ نگار صرف اس کا شکریہ ادا کر کے گھر چلی گئی۔ اس رات ہنستے معمول نگار نے بچا ہوا کھانا پلیٹ میں ڈالا، جو کہ آدھی روٹی اور تھوڑا سا سالن کا شوربہ تھا۔ اس نے سوچا آج کوارٹر میں ہی جا کر کھانا چاہیے، ٹرے اٹھائی اور کوارٹر آ گئی۔ پھر خیال آیا کہ وہ پانی لانا بھول گئی۔ پانی لے کر آئی تو دیکھا اس کی پلیٹ میں سالن لبالب تھا اور اس میں باقاعدہ گوشت بھی تھا، 2 گرما گرم نان اور ساتھ لسی کا گلاس۔ ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نہ تھا۔
پھر سوچا شاید ماموں یا جمیل رکھ گئے ہوں، کیونکہ کبھی کبھی انور اس کے لیے کھانا لے آتا تھا۔ اس نے کھانا کھایا، برتن دھوئے اور خدا کا شکر ادا کر کے سو گئی۔ اب تو جب بھی نگار باہر جاتی وہ لڑکا کسی نہ کسی جگہ اسے مل جاتا۔ خیر ان دونوں کی بات ہوئی، وہ اچھے دوست بن گئے۔ نگار اپنے دل کا حال اسے بتا دیتی۔ جب بھی اسے بات بتاتی وہ کہتا مجھے پتا ہے۔ نگار کے پوچھنے پر کہ اسے کیسے پتا، وہ کہتا ابھی تو تم نے کہا، اور پھر وہ دونوں ہنسنے لگتے۔ نگار کو خود کا ہنسنا بہت عجیب لگتا، کیونکہ وہ بچپن سے آج تک کبھی ہنسی ہی نہیں تھی۔ اسے اکرم کا ساتھ بھی بڑا اچھا لگنے لگا۔ اب نگار بہانے بہانے سے باہر جاتی اور اکرم سے ملتی۔ نگار کو یوں لگتا اس کی زندگی میں جو خلا تھا وہ پر ہو گیا۔ ایک دن تابندہ بہت بھنائی ہوئی تھی۔ اس نے نگار سے کہا پورے گھر کی صفائی کر کے رکھ، تب تک میں اپنی بہن کے ہاں سے ہو آؤں، اور اگر گھر کا ایک کونا بھی گندا ملا تو تیری ناک سے صاف کرواؤں گی۔ نہ جانے کس بات کا غصہ تھا اسے نگار پر۔ اس نے سوچا پہلے زبیدہ کے کمرے سے ہی شروع کرے۔ اس نے زبیدہ کے کمرے کو بالکل چمکا دیا، پھر جمیل کے کمرے کی طرف بڑھی۔ ارے یہ کیا، یہ کمرہ تو پہلے سے ہی صاف تھا، ہر چیز سلیقے سے رکھی ہوئی۔ اس طرح وہ جہاں جہاں صفائی کے لیے گئی اسے وہ ساری جگہ صاف ملی۔ اس کی تو حیرت اور خوشی کی انتہا نہ رہی۔ پھر فٹافٹ باورچی خانے گئی، کھانا بنانے لگ گئی۔ اس نے پیاز کاٹے، فریج سے ٹماٹر لینے گئی تو کیا دیکھتی ہے، ٹماٹر ایک پیالے میں کٹے ہوئے تھے۔ اب تو اسے کچھ خوف سا محسوس ہوا، کیونکہ گھر میں تو اور کوئی تھا نہیں۔ پھر سوچا اسی نے رکھ دیے ہوں گے۔ ابھی وہ کھانا بنا رہی تھی کہ زبیدہ کراتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی۔ وہ دوڑی ہوئی گئی اس کے پاس۔ زبیدہ کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ارے ممانی کیا ہوا؟ نگار نے پوچھا۔ اے ہے بدبخت، چپ رہ، تیرا منحوس چہرہ دیکھ کر گئی تھی تو گاڑی سے ٹکر ہو گئی۔ وہ تو بھلا ہو اس لڑکے کا جو مجھے ہسپتال لے کر گیا۔ وہ اپنے درد بھول کر نگار سے گویا ہوئی۔ یہ تو بتا، میں نے جو کام بتایا تھا وہ ہو گیا؟ جی وہ تو کر لیا۔ اچھا میں دیکھوں گی۔ اتنے میں نگار کو خیال آیا کہ وہ ہانڈی چڑھا کر آئی تھی۔ وہ دوڑی ہوئی کچن میں گئی تو کیا دیکھتی ہے، ہانڈی تو پک چکی ہے۔ اسے تو جیسے چکر سے آ گئے۔ زبیدہ نے گھر دیکھا تو واقعی صاف تھا۔ پھر پوچھا ہانڈی پک گئی؟ جی پک گئی۔ اچھا اتنی جلدی کیسے، کہیں لمبا پانی تو نہیں بنا دیا سالن کو؟ پھر زبیدہ نے کھانا چکھا تو واقعی لذیذ تھا۔ چل جا کے تندور سے روٹیاں پکڑ لے، بہت بھوک لگی ہے۔ نگار اس امید پہ کہ اکرم سے ملاقات ہوگی روٹیاں لینے چلی گئی۔ باہر حسب توقع اکرم سے ملاقات ہوئی۔ پھر اکرم نے پوچھا آج تمہاری ممانی نے ڈانٹا تو نہیں؟ نگار نے گھر میں ہوئی ساری بات اکرم کو بتا دی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی تم پر عاشق ہے جو تمہارے کام کر رہا ہے۔ پھر نگار گھر آ گئی۔ اگلے دن صبح سے ہی تابندہ نے نگار کو مصروف رکھا۔ کام کر کر کے اس کی حالت بری ہو گئی۔ رات کو اس نے پھر کھانا کوارٹر میں کھانے کا سوچا۔ ٹرے میں بچا کھچا کھانا کھا لیا اور ٹرے پر کپڑا ڈال کر اپنے کوارٹر میں آ گئی۔ جیسے ہی وہاں سے اس نے کپڑا ہٹایا اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ٹرے میں پھر سے لذیذ کھانا اور مٹھائی تھی۔ وہ کچھ گھبرا گئی، کیونکہ پچھلی بار تو اسے لگا تھا ماموں رکھ گئے ہوں گے، پر اب کون تھا؟ خیر اس نے اسی گھبراہٹ کے عالم میں کھانا ختم کیا اور برتن دھو کر اسی پیڑ کے نیچے آ گئی۔ کہنے لگی دوست تمہیں پتا ہے اکرم ہے نا، شاید مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، پتہ نہیں کہ موصوف بھی مجھے چاہتے ہیں کہ نہیں۔ یہ کہہ کر وہ پیڑ سے گلے لگ گئی اور پھر کمرے میں جا کر سو گئی۔ عجیب ہی لڑکی تھی، درختوں سے باتیں کرتی تھی۔ اس رات اسے کمرے میں کچھ کھٹپٹ محسوس ہوئی جس سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ سمجھی کوئی چوہا ہوگا۔ اب یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اسے اپنے قریب کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ اس کا تو ڈر کے مارے حلق خشک ہو چلا۔ اس نے سر سے پیر تک چادر تانی اور سو گئی۔ اس روز بھی وہ بہانے سے اکرم سے ملنے گئی تو اکرم نے پوچھا کیا تمہاری کوئی سہیلی نہیں ہے جیسے سب کی ہوتی ہے؟ نگار نے کہا سہیلی تو نہیں، بس تم ہی ہو، اور ایک پیڑ ہے جس سے میں سب کہتی ہوں، اور جو تم سے نہیں کہہ پاتی وہ بھی اسی سے کہتی ہوں۔ اچھا تو وہ مجھ سے بھی اچھا دوست ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے، نگار نے کہا۔ تو پھر مجھے بھی باتیں بتایا کرو نا، کیا باتیں کرتی ہو؟ اکرم نے شرارتی انداز میں کہا۔ نگار نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا میری بات کو مذاق مت سمجھنا، محبت کرتی ہوں تم سے۔
اکرم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، پر تمہیں کیسے پتا چلا؟ نگار نے پوچھا۔ میں نے تمہارے دل کی آواز سن لی۔ پھر اکرم نے بھی اپنی محبت کا اقرار کیا۔ وہ دن تو جیسے نگار کے لیے عید سے کم نہ تھا۔ اس نے جس کو چاہا اس نے بھی محبت کا اظہار کر دیا۔ رات کو وہ پیڑ کے پاس آئی اور کہا، تمہیں پتا ہے آج کیا ہوا؟ آج مجھے میری محبت مل گئی۔ پھر اسے لگا جیسے آواز آئی ہو، مجھے بھول تو نہیں جاؤ گی؟ اسے یہ آواز جانی پہچانی لگی، پر پھر نگار نے اس آواز کو خود پر چڑھے محبت کا خمار سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ اگلے روز چھٹی تھی، سب لوگ گھر پر ہی تھے کہ اچانک گھر کی بیل بجی۔ نگار نے دروازہ کھولا تو ایک بزرگ تھے۔ جی کہیے، نگار نے کہا۔ بیٹی کو بڑا ہے گھر میں؟ وہ بولے۔ ان کا لہجہ کافی شائستہ تھا۔ جی ایک منٹ، اس نے جا کر اپنے ماموں سے کہا کہ کوئی بزرگ آئے ہیں۔ انور دروازے پر گیا، اس سے کچھ بات کی اور اندر لے آیا۔ آ کے انہوں نے اپنا تعارف کروایا۔ میرا نام حذیفہ ہے، دراصل میں اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آیا ہوں آپ کی بیٹی کے ساتھ۔ ابھی تو انہوں نے اتنا کہا تھا کہ زبیدہ بولی، وہ ہماری بیٹی نہیں، دور کی رشتہ دار ہے۔ جو بھی ہو، میرے بیٹے نے جب اسے دیکھا تو پسند کیا اور مجھ سے کہا کہ میں آپ سے بات کروں۔ یہ اس کی تصویر۔ انہوں نے تصویر آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ انور نے کہا، ماشاء اللہ خوبصورت ہے، یہی نہیں صوم صلات کا پابند ہے، بہت نیک اور شریف ہے۔ وہ بزرگ بولے۔ زبیدہ نے تصویر دیکھی تو بولی، اسے کہیں دیکھا ہے؟ پھر کہنے لگی، ہاں یہ تو وہی نیک بچہ ہے، مجھے ہسپتال لے گیا تھا۔ تو کیا اس رشتے میں آپ کی رضامندی سمجھوں؟ اتنے میں انور نے کہا کہ وہ بات تو ٹھیک ہے، مگر پہلے ایک بار بچی سے بھی پتا کر لیں تو بہتر رہے گا۔ ارے پوچھنا کیا ہے، ہم نے ہاں کہہ دی تو سمجھو اس نے بھی ہاں کہہ دی۔ دراصل زبیدہ نگار سے جان چھڑانا چاہتی تھی اور پھر بنا اس سے پوچھے رشتہ طے کر دیا گیا۔ انور اور زبیدہ نے چند اور معاملات طے کیے اور اگلے جمعے منگنی کا کہا، پر بزرگ نے کہا ہمیں کہیں جانا ہے تو منگنی اگلے جمعے کی بجائے نکاح اور ساتھ ہی رخصتی بھی ہو جائے تو بہتر ہے۔ زبیدہ نے بنا انوار سے پوچھے جھٹ ہاں کر دی۔ نگار کو پتہ چلا تو بہت روئی، کیونکہ اب اس کی زندگی کا فیصلہ بھی وہ خود نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے نہ اسے دیکھا تھا نہ جانا تھا، کون ہو کیسا ہو، بس بھیڑ بکری کی طرح کسی کے بھی تلے باندھ دیا۔ وہ رات اس پیڑ سے لپٹ کر بہت روئی۔ اگلے روز اکرم سے ملی تو کافی اداس تھی۔ اکرم نے پوچھا تو اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اکرم کے اصرار پر آخر اس نے بتا دیا۔ پھر اکرم محبت بھرے لہجے میں بولا، تم صبر کرو، شاید وہی تمہارے لیے بہتر ہو۔ پر اکرم ہمارا کیا، ہماری محبت، ہماری زندگی؟ نگار نے کہا، تم حوصلے سے کام لو، خدا کی مرضی یہی ہوگی۔ وہ دن بھی آ گیا جب نگار کو اس لڑکے کے ساتھ ودا ہونا تھا۔ مقررہ وقت پہ وہ بزرگ اور وہ لڑکا آئے۔ نگار تیار ہو کر زبیدہ کے ساتھ آئی تو اس نے اس لڑکے کو دیکھا۔ نگار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ کوئی اور نہیں اکرم تھا۔ نگار کا تو مارے خوشی کے برا حال تھا۔ اکرم بھی اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ پھر وہ بزرگ بولے، یہ رشتہ اس سے پہلے ایک ضروری بات کر دینی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ ہمیں دھوکے میں رکھا گیا یا ہمیں پہلے کچھ بتایا نہ گیا۔ انور تو سمجھ گیا کہ وہ کچھ جہیز وغیرہ کی بات کریں گے۔ پھر بزرگ بولے، ہماری بات غور سے سنیے گا، میں اور میرا بیٹا اکرم دراصل اس دنیا کے باسی نہیں ہیں، ہم جنات ہیں مگر انسانوں کے روپ میں رہتے ہیں۔ پھر اکرم بولا، میں اسی 1000 سال پرانے املی کے پیڑ میں رہتا ہوں جو آپ کے آنگن میں لگا ہوا ہے، وہی مجھے نگار سے محبت ہو گئی۔ 1000 سال پرانا؟ انور کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ اب آپ بتائیں، کیا اب بھی آپ کو یہ رشتہ منظور ہے؟ آپ اپنی بھانجی کو ہمارے ساتھ ودا کرنے پر راضی ہیں؟ انور نے نگار سے پوچھا تو اس نے سر جھکا کر اپنے راضی ہونے کی تصدیق کر دی۔ پھر بزرگ نے کہا، ہم ان کی شادی اپنی دنیا میں کریں گے، آپ بے فکر رہیے گا، اب آپ کی بھانجی کی خبر آپ کو ملتی رہے گی۔ پھر نگار آخری بار اپنے ماموں اور ممانی سے ملی اور پھر وہ اپنی نئی دنیا بسانے چلی گئی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری سٹوری پسند آئے گی۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آتی ہے تو میرے چینل فینٹسی ورلڈ کو پلیز لازمی سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں
اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ شکریہ۔